کوئی باپ بیٹے کو سمجھاتا ہے تو بیٹا سمجھ نہیں پاتا، باپ کی بات نہیں مانتا۔ اور یہ امیر سنت کے کلام میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے، وہ باتیں رکھی ہیں، آپ کی سادہ سی گفتگو ایسے تاثیر کا تیر بن کر دل میں اترتی ہے کہ دل گھائل ہو جاتا ہے اور سننے والا عشق مدینہ میں رونے لگ جاتا ہے۔ جو پیرس کیا کرتے تھے، باہر ملک میں خواب دیکھا کرتے تھے، آج وہ مدینے کے خواب دیکھتے ہیں، مدینے والے آقا کی محبت میں روتے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے تمہاری آرزو کیا ہے، وہ کہتے ہیں میری آرزو محمد جسم میں مدینہ۔ اور مسلمانوں کو یہ جذبہ عطا فرما دیا کہ مجھے اب بھی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، صرف پاکستان میں ہی بلکہ دنیا کے مختلف زبانوں کے لوگ۔ میری بات تو اردو میں ہو رہی ہے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے، لیکن امیر اہل سنت کی بات اگر کسی باہر رہنے والے کو سمجھ نہ بھی آئے، خالی وہ اللہ کے ولی کو دیکھتا ہے، آپ کے چہرے کو دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے، بات سمجھ نہیں پاتی، لیکن وہ یاد مدینہ میں رہنے لگتا ہے۔ اللہ اکبر، یاد مدینہ میں رونے لگ جاتا ہے۔ اور پیر ہوتے ہیں، دوسرے پیر ہوتے ہیں، دنیا کے پیروں کو اٹھا کر دیکھیں جو مریدوں سے خوب بٹورتے ہیں، مریدوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے جناب مال بھی بٹورتے ہیں، ان کو خوب تھکیاں دے کے جھوٹے لارے دے دے کے ان سے مال بٹورتے ہیں۔ جو مرید زیادہ پیسے دے اسے اور زیادہ توجہ دیتے ہیں، اس کو زیادہ قریب کرتے ہیں۔ شیخ طریقہ کا میرے سنت نے مرید کیا، آپ نے مرید اس لیے نہیں کیا کہ مجھے پیسے ملیں گے، نہیں، بلکہ آپ نے مرید اس لیے کیا تاکہ لوگ ایسے کام کے دامن سے وابستہ ہو جائیں۔ لوگ میرے غوث پاک کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، کیونکہ غوث پاک فرماتے ہیں میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ نہیں مرے گا۔ آپ فرماتے ہیں مالدار بھی مجھے پیارے ہیں کیونکہ یہ مال دیتے ہیں تو دین کا کام ہو رہا ہے، لیکن مجھے سب سے زیادہ پیار غریب کے گزرے ہیں، سب سے زیادہ پیار غریب